صحیح بخاری کی 5970 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کے ہم کون سا عمل محبوب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ سب سے پسندیدہ محبوب ترین عمل ہے اللہ رب العالمین کو۔ کہتے ہیں سألت ثم ای، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا بڑا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ 10 نکات آپ نے ابھی سنے ہیں، 10، ان 10 کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پھر اس فضیلت کو سمجھیے گا۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کو وجود بخشا ہے، تو اس کائنات کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے، مالک بھی اللہ رب العالمین ہے، اور اس کے نظام کا خالق بھی وہی ہے، اس پورے نظام کائنات کا مالک بھی وہی ہے۔ اس نظام میں کرۂ ارض پر بسنے والے وہ انسان ہوں اور ان کے لیے پیدا کیے گئے حیوان ہوں، پرندے ہوں، ان کا خالق بھی رب العالمین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے اور فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات میں احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، فہم دی ہے، فکر دی ہے، سوچ دی ہے، ریشنل اپروچ دی ہے، وہ پوری اس کی نسلوں میں اس کی پیدا کی گئی اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں صرف یہ انسان کو عطا کی گئی ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بھی قرار دیا اور انسانوں ہی کے لیے فرمایا ہے کہ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور کثیر تعداد میں مرد و خواتین کو انہی سے پھیلایا ہے۔ اور سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت میں فرمایا
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ میرا اور آپ کا خالق و مالک وہ اللہ رب العالمین ہے، کائنات کا نظام اسی کی مرضی سے ہی چلتا ہے۔ ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اس کا علم بھی اللہ کو ہوتا ہے۔ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں بھی ہو، اس کا بھی علم اللہ کو ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس رب العالمین کی مرضی سے، اس کے علم سے ہوتی ہیں۔ دنیا میں انسان کی تخلیق کا موجب اس کے والدین بنتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں پہ اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، اپنی عبادت کے تذکرے کے فوری بعد اس اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل خالق و مالک تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہی خالق و مالک ہے، لیکن دنیا میں انسان کی تخلیق کا باعث جو اس کے والدین بنتے ہیں، وہ مجازی طور پہ، ضمنی طور پہ اللہ کے حکم اور توفیق سے وہی اس کے یعنی فعل کے اعتبار سے رب ہوتے ہیں، جو اس کی تخلیق کا سبب بنتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی حوالے سے ہی آج ہم حقوق بیان کریں گے۔ جتنی باتیں ہم سے آج ہوئیں، بجلی کا چونکہ مسئلہ بن گیا تھا، ادھر سپارکنگ ہوئی تو اس وجہ سے ہمارے 10-15 منٹ لیٹ ہیں، اس کی معذرت وہ انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تم نے اسی اللہ کی عبادت کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر والدین میں سے بڑھاپے کے عالم میں آپ کے پاس کوئی پہنچتا ہے، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، ماں یا باپ، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، ان کے آگے اف تک نہیں کہنا، افسوس نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، نرمی سے، عاجزی سے، شفقت سے بات کرنی ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اور شفقت کے بازو پھیلا کے رکھنے ہیں، ان کو ضرورت ہو اپنا وقت ان کو پیش کیجیے، ان کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہو سہارا پیش کیجیے، اور اللہ سے اس بات کی دعا کیجیے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے ہمارے رب ان دونوں پہ اسی طرح ہی رحمتوں کا نزول فرما جس طرح انہوں نے میری چھوٹے ہوتے ہوئے پرورش کی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، جب اس بات کو ہم صحیح معنوں میں لغت میں دیکھتے ہیں، بصائر میں قاضی فیروز آبادی لکھتے ہیں، تو اس والدین کے احسان کا مطلب کیا ہے؟ الاحسان الی الوالدین والتعطف علیہما والرفق بہما والرعایۃ لأحوالہما وعدم الإساءة الیہما واکرام صدیقہما من بعدہما، والدین کے ساتھ جو نیکی ہے نا، اس کو ان معنی کے ساتھ، اس مفہوم کے ساتھ دیکھنا ہے۔ نمبر ایک بات، الاحسان الی الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی ہی نیکی کرنی ہے، احسان ہی احسان کرنا ہے، والتعطف الیہما، ان کے ساتھ شفقت کرنی ہے، سختی نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں ہے، گالیاں نہیں دینی، بحث و تکرار نہیں کرنی، والتعطف، شفقت کرنی ہے، اور والرفق بہما، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، گستاخی کے ساتھ پیش نہیں آنا، والرعایۃ لأحوالہما، ان کے حالات معاملات طبع کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، ان کے حالات کی رعایت کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے باپ کی عمر 60، 70 اور 80 سال ہے، فلاں چیز سے والد صاحب یا والدہ کو غصہ آتا ہے، اس چیز سے پرہیز کیا کریں،
فلاں کام یا بات ان کے سامنے کہی جائے ان کو ناگواری گزرتی ہے، پرہیز کرنا چاہیے۔ وَالرِّعَایَةُ لِأَحْوَالِهِمَا، ان کے احوال کی رعایت کرنی ہے۔ ہسپتال میں جائیں تو شور کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ کسی آفیسر کے دفتر میں جائیں، آپ کا باہری موبائل بند کرا دیتے ہیں۔ یہ سارے ایک ایک جگہ کے آداب ہوتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں، لکھا ہوتا ہے موبائل فون بند کر لیجیے۔ یہ ہر جگہ کے ادب ہے، یہ احوال کی رعایت ہے۔ اسی طرح والدین کے حالات کی بھی رعایت کرنا یہ اولاد کا کام ہے۔ ان کے جسم کی ضرورت کے مطابق ان کی خوراک کا دھیان رکھنا بھی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور بیوی نہیں ہے، اولاد کی ذمہ داری بہت سے معاملات ایسے ہیں جو بیوی نے سنبھال لینے ہیں، لیکن جو اس کے معاملات نہیں ہیں ان کے دوائی دارو کا اہتمام کرنا، صحت کا دھیان رکھنا اور احوال کا دھیان کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، وعدم الاساءۃ الیہما، کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے جو آپ ان کے ساتھ کریں۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دوستوں کی عزت کرنا یہ بھی والدین کی یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرطبی میں اس حوالے سے 10 نکات لکھے کہ والدین کے ساتھ کس طرح نیکی کرنی ہے ان آیات کی تفسیر کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ ہے ان اللہ امر بعبادتہ وتوحیدہ وجعل بر الوالدین مقرونا بذلک، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور عبادت کا حکم دینے کے بعد رب العالمین نے فوری طور پر والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اصل خالق و مالک رب العالمین ہے، اور اس کے حکم سے ہی جو تخلیقی صلاحیت اللہ نے اولاد کے لیے پیدا کی ہے وہ والدین کے اندر ہوئی، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے ان بر الوالدین افضل الاعمال بعد الصلاۃ، کہ نماز بڑی اہم عبادت ہے، نماز فرضی نماز کے بعد سب سے افضل ترین عبادت اور بڑا عمل یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کریں۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات میرے بھائیوں، من البر بہما والاحسان الیہما، والدین کے ساتھ نیکی کا معنی یہ ہے اللہ یتعرض لسبہما ولا یعقہما، کہ آپ نے ان کی نافرمانی نہیں کرنی، نہ ہی ان کو گالیاں دینی۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات، وعقوق الوالدین مخالفتہما فی اعراضہما الجائزۃ لہما، والدین کی نافرمانی اس ضمن میں ہے کہ ہر اس کام میں آپ ان کی مخالفت کریں جس کا شریعت نے آپ کے لیے ان کی اطاعت کا حکم دیا، آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، یہ عقوق الوالدین میں والدین کی نافرمانی کے زمرے میں آئے گا، لہذا اس سے پرہیز کرنا ہے۔ چوتھی بات میرے بھائیوں، ان بر الوالدین متساو عند بعض الفقہاء والشافعیۃ والمالکیۃ وبعض الفقہاء، کہ بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی عبادت کے پیرالل اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ سارا برتاؤ کرنا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ فوری طور پر والدین کی عزت، تکریم اور ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور 5ویں بات میرے بھائیوں، لا یختص بر الوالدین بأن یکونا مسلمین، والدین کی اطاعت اور فرما برداری صرف اسی وجہ سے نہیں کہ وہ مسلمان ہوں۔ اس ضمن میں نے پچھلے جمعے بھی ایک حدیث بیان کی تھی جو ہمارے دوسرے موضوع سے متعلق تھی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں، والدین مسلمان نہیں بھی ہیں تو جو حسن سلوک والدین کا بنتا ہے آپ نے ان کا تب بھی ادا کرنا ہے۔ 6ٹھی بات، من الاحسان الیہما والبر بہما اذا لم يتعین الجہاد الا یجاہد الا باذنہما، جہاد بھی فرض ہو گیا ہے
چھٹی بات یہ ہے کہ جہاد بھی فرض ہو گیا ہے، تو جہاد بھی ان کی مرضی کے بغیر کرنا نہیں ہے۔ اور ساتویں بات، وَمِن تَمَامِ الْبِرِّ صِلَةُ أَهْلَ وُدِّ الْوَالِدَيْنِ، نیکی کا کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو والدین کی محبت کی بنا پر ان کے رشتہ داروں کی بھی عزت اور تکریم کیجئے، یہ بھی والدین کے ساتھ احسان کا بین اور واضح ثبوت ہے۔ آٹھویں بات میرے بھائیوں، وَخَصَّ رَبُّ الْعِزَّةِ حَالَةَ الْكِبَرِ لِأَنَّهَا الْحَالَةُ الَّتِي يَتَحَاجَانِ فِيهَا إِلَى الْبِرِّ، اس وجہ سے بھی والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے کہ بڑھاپے کے عالم میں ان کو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لہذا بڑھاپے تک آپ نے والدین کی اسی طرح ہی عزت اور تکریم کرنی ہے۔ اور میرے بھائیوں، 9واں نمبر یہ ہے، وَمِن بِرِّهِمَا وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا أَلَّا يَقُولَ لَهُمَا مَا يَكُونُ فِيهِ أَدْنَىٰ تَبَرُّمٍ، ذرہ برابر بھی والدین کو جس بات سے خفگی ناراضگی ہوتی ہے، آپ نے والدین کے سامنے وہ بات نہیں کرنی، یہ والدین کی تکریم کا حصہ ہے۔ اور 10ویں بات، أَن يَتَلَطَّفَ مَعَهُمَا بِقَوْلٍ لَيِّنٍ لَطِيفٍ، اپنے والدین کے ساتھ بِقَوْلٍ لَيِّنٍ، نرم لطیف شفیق لہجے کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہاں تو نوجوان بھی ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، ہم نوجوانوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ جب نوجوان لوگ کسی کے ساتھ پیار کی پنگے بڑھانا چاہتے ہیں نا، تو جس طرح دھیما لہجہ رکھ کے اس کے ساتھ بات کیا کرتے ہیں، والدین کے ساتھ اس طرح بات کیا کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جتنا زیادہ پیار کا، حسن سلوک کا، اطاعت کا اللہ رب العالمین نے یہ وزن ہم پہ ڈالا ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا واضح انداز سے مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ وعدہ کیا ہے، کسی جگہ پہ حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آپ آیت سنیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ کس بات کا؟ کہ آپ نے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی اس خدائے واحد بزرگ و برتر کی عبادت کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جس بات کا میثاق اور عہد و پیمان لیا تھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، آگے قریبی رشتہ دار، یتیم و مساکین، ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ اور ساتھ وعدہ اس بات کا لیا کہ قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کو ہمیشہ اچھی بات کہنی ہے، جس کو قول حسن کہتے ہیں، اچھا قول جس سے کسی کی فلاح اور بھلائی ہو سکتی ہو، وہی بات لوگوں کو کہنی ہے۔ یہ ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ میرے بھائیوں، جب انسان گالی دیتا ہے وہ قول حسن سے نکل جاتا ہے، جب غیبت کرتا ہے قول حسن سے نکل جاتا ہے، اور میرے بھائیوں جب کسی کی چغلی کرتا ہے تب بھی وہ اس سے نکل جاتا ہے، جب بڑوں کی گستاخی کرتا ہے تب بھی اس سے نکل جاتا ہے، اور میرے بھائیوں جب کسی کو دھوکہ اور فراڈ دینے کی اپنی زبان سے کوشش کرتا ہے تو قول حسن سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں پہ والدین کی عزت اور تکریم کا مسئلہ ہے، ساتھ اپنی تربیت اس اعتبار سے بھی کریں کہ ہم نے اپنی زبانوں کو بھی صاف اور شفاف رکھنا ہے، اپنے قول کے اعتبار سے، کہ ہماری زبان سے بات وہی نکلے جو سچی بھی ہو
قول سدید بھی ہو، جو غیبت اور چغلی پہ مشتمل نہ ہو، جو گالی گلوچ پہ مشتمل نہ ہو، جو کسی کی ہتک کرنے پہ، بے عزتی کرنے پہ مشتمل نہ ہو، اپنی زبان سے بات بھی ہماری وہی نکلنی چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نمازیں پڑھتے رہیں تو ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر کا درس کدھر جائے گا اگر ہماری نمازیں ہمارے اوپر اثر ہی نہ کریں۔ نماز تو بے حیائی سے بھی روکتی ہے، نماز بری باتوں سے بھی روکتی ہے، لیکن اگر ہم نماز بھی پڑھتے گئے، ہمیں تو قول حسن کی تلقین ہے، ہمیں والدین کے ساتھ تکریم کا حکم ہے، اگر میرے بھائیوں ہم یہ کام ہی نہ کر سکے تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں ہماری نمازیں بھی کس کام جائیں گی۔ اس لیے ہمیں پہلے ان چیزوں کا حکم دیا ہے جو نمازیں ضائع کرنے کا باعث بنتی ہیں، ان چیزوں سے بچ جائیں۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں ہی اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی کرو۔ آگے پڑوسیوں کی قسمیں بتائیں کہ جو آپ کا رشتہ دار ہے اس سے بھی، جو آپ کا ویسے پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں ہے اس سے بھی اس نے سلوک کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو آپ کا پہلو کا ساتھی ہے، جو آپ کے ساتھ صرف نماز پڑھ رہا ہے، آپ کا رہائش میں ساتھی نہیں ہے، سفر میں آپ کے ساتھ صرف سفر کر رہا ہے، آپ کا ساتھی پڑوسی نہیں ہے، شریعت نے اس کو بھی پڑوسی کہا ہے کہ دھیمے دھیمے کہیں اس کو دھوکہ نہ دے جائیے، اس کی جیب لیجیے، اس کی جیب سے کچھ نکال نہ لیجیے یا نہ نقصان کا باعث بنے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس آیت میں بھی سورہ نساء کی آیت میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم پہلے دیا اور ساتھ ہی دوسرے نمبر پہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں، آپ یہ 3-4 حدیث آج کے خطبہ میں سنیے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے ہم بیان کریں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ صحیح بخاری کی 5970 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کے ہاں کون سا عمل محبوب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ سب سے پسندیدہ محبوب ترین عمل ہے اللہ رب العالمین کو۔ کہتے ہیں سألت ثم ای، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا بڑا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ 10 نکات آپ نے ابھی سنے ہیں، 10، ان 10 کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پھر اس فضیلت کو سمجھیے گا کہ وہ 10 کے 10 نکات، 10 کے 10 پوائنٹ، 10 نقطے، جب بھی والدین کی عزت اور تکریم کی بات ہوگی وہ 10 نقطے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے جو اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرا محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ تیسرے نمبر پر اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس فضیلت کا معیار دیکھیے کہ نماز کے بعد اللہ کے ہاں جو ہمارا سب سے بڑا اور اولین حق ہے جو ہم نے اللہ کو ادا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نماز وقت پہ پڑھیں۔
اور دوسرے نمبر پہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس بنا پہ جو ہم نے باتیں ابھی سنی ہیں اور سن رہے ہیں۔ اگلی حدیث میرے بھائیو سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو سیدنا حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ سنن ابی داود کی 5142 نمبر حدیث ہے۔ ابو اسید ساعدی بیان کرتے ہیں، اور یہ میرے ان بھائیوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ میں نے پچھلے جمعے اس حدیث کو بیان کیا اپنے والدین کے دوستوں کے حوالے سے۔ 5 نکات ہیں اس میں۔ ابو اسید ساعدی بیان کرتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ممکن ہے کہ آج جو ہم چیزیں بیان کر رہے ہیں اگلے جمعے کوئی ساتھی نہ ہو، لہذا یہ قیمتی نسخہ ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے۔ یہ فضیلت تو اس کے لیے عمومی طور پہ بیان ہوتی ہے جس کے والدین دنیا میں موجود ہیں، کہ آپ جائیے اپنی ماں کی خدمت کیجیے، اپنے باپ کی خدمت کیجیے، لیکن جس کے والدین نہیں ہیں وہ کیا کرے؟ یہ اس کے لیے نسخہ ہے۔ ابو اسید ساعدی بیان کرتے بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا، بنو سلمہ قبیلے کا آدمی تھا، کہنے لگا حل بقی من بری ابوی شیء برهما بعد موتہما، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین نہیں ہیں، کیا کوئی ایسی نیکی موجود ہے جو میں ان کے مرنے کے بعد کروں تو ان کو ثواب اور مجھے بھی ثواب پہنچے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 باتیں بتائی ہیں، میرے وہ تمام بھائی، میرے وہ تمام بزرگ، میری وہ تمام بہنیں جن کے والدین نہیں ہیں، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، یا دونوں نہیں ہیں، یہ 5 باتیں کم از کم آج اپنے ذہن میں نوٹ کر کے جائیں۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے، پہلا حق یہ ہے الصلاۃ لہما الصلاۃ علیہما، ان کے لیے آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز جنازہ کا اہتمام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے ان کی۔ جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو بنیادی 6 حقوق ہیں، صحیح مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ حدیث کے مطابق 6واں حق وہ یہی ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جب وہ بھائی فوت ہو جائے تو آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے لیے معافی طلب کرنا۔ اپنے لیے بندہ معافی مانگتا رہے، والدین دنیا سے چلے گئے ہیں یا ماں چلی گئی ہے، باپ چلا گیا ہے، ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر اسی طرح رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ اللہ رب العالمین ان سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ کریم ان سے درگزر فرما کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، انفاذ عہودہما، انہوں نے جو عہد و پیمان کیے ہیں، وعدے کیے کسی کے پیسے دینے، ان کے آپ نے اب دینے ہیں۔ انہوں نے کسی کے ساتھ رشتہ طے کیا، کمٹمنٹس کی ہیں۔ کئی معاہدات خاندانی ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو ممبر پہ چیزیں بتانے والی نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں۔ فیملی ممبرز ان چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ کسی بچے کے ساتھ معاہدہ ہے، کسی بہن کے ساتھ معاہدہ ہے، کسی کے ساتھ ہے۔ جو وعدے انہوں نے جہاں جہاں پہ جائز شریعت کے مطابق کیے ہیں، ان وعدوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی بات، اکرام الصدیقہما، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، یہ بھی میرے بھائیوں یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے، والدین کے جانے کے بعد ان کی عزت کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، عزت تو وہ کرے گا جو پہلے والدین کی عزت کرتا ہے۔ جو اپنے باپ کو ہی کچھ نہیں سمجھتا، اس نے دوستوں کی کیا عزت کرنی ہے۔ جو اپنے ماں کو اہمیت نہیں دیتا اور اپنے والدین کی کردار کشی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، میرے بھائیوں کیسا بدقسمت شخص ہوگا، اس نے ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے دوستوں کی اور ماں کی سہیلیوں کی کیا عزت کرنی ہے۔ آپ اس کا بہترین مظاہرہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں دیکھیے گا، جو صحیح مسلم کی 2552 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، 2552 نمبر حدیث۔ اب غور کیجئے
کہ والدین کی عزت اس طرح بھی ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ان رجلا من الاعراب لقیہ بطریق مکہ، مکہ کے راستے پہ ایک شخص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جلیل القدر صحابی رسول اور مدینہ منورہ میں محدث تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اور 2630 احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت شدہ ہیں۔ نہیں سوچا کہ میں اتنا بڑا محدث ہوں۔ ایک شخص ملا ہے، اس کے لیے اپنی سواری روک لی، سواری روک کر اس کو کہتے ہیں آپ اس طرح کریں، فَرَقِبَهُ عَلَى حِمَارٍ الَّذِي كَانَ يَرْكَبُهُ، اس سواری پہ کہتے ہیں اس پہ سوار ہو جائیے۔ آپ نے سر سے عمامہ پگڑی ٹربن اتاری ہے اور اس کے سر پہ رکھ دی۔ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث ہیں، وہ بھی ساتھ تھے، عبداللہ بن عمر کے شاگرد تھے۔ کہنے لگے اصلحک اللہ یا ابن عمر انہم یرضون بالیسیر، یہ دیہاتی سا آدمی ہے، جس طرح ہمارا بھی تصور ہے کہ یہ تو انہم یرضون بالیسیر، یہ تو تھوڑے سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اتنی عزت آپ دے رہے ہیں؟ اپنی سواری پہ سوار کریں، آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، آپ خود اپنے ذہن میں لائیں آج تک کس نے یہ عمل کیا ہوگا؟ کبھی کسی کے ساتھ کیا ہے ہم نے؟ ہمارے پاس تو اچھی گاڑی ہو، ہم اچھے بھلے بندے جاننے والے کو دیکھ بھی لیں، گاڑی اچھی ہو تو اس کی طرف جان بوجھ کے منہ بھی نہیں کرتے کہیں سلام نہ کرنا پڑ جائے۔ آج میرے پاس اچھی گاڑی موجود ہے، یہ ہماری کیفیت۔ اترے، اس کو سوار کیا، اپنا عمامہ اس کے سر پہ رکھا، یہ ہماری نیچر بھی ہے۔ انہوں نے انسانی فطرت کے مطابق بات کی کہ یار یہ بندے تھوڑا موٹا سوٹ شوٹ دے دیں، بندہ راضی مولوی ہو جاتا ہے، اور ان کو ہنس کے سلام لے لو راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری بھی ذہنیت ہمارے لوگوں کی بھی موجود ہے۔ کوئی نہیں، عزت دینے کا فائدہ کوئی نہیں، ہم تنخواہ دیتے ہیں، ہم نے ملازم رکھا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے بات پتہ کیا ہے، میں نے اس کو عزت اس وجہ سے دی ہے جو نقطے کی بات ہے، ان ابا ھذا کان غدا لعمر بن الخطاب، اس کا باپ جس کو میں نے عزت دی ہے، اس کا باپ میرے باپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، اِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ، نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ اپنے باپ کی محبت کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت کریں، بہت بڑی نیکی ہے۔ اپنائیے اس حدیث کو، عمل کیجئے اس حدیث کو، اور دوبارہ پچھلی حدیث پہ جائیے۔ پانچویں بات یہ ہے وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّذِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا، ان رشتوں کو ملانا کہ جن کی نسبت ان کی وجہ سے ہے۔ آپ کا ماں کے بھائی ہیں تو ماموں ہیں، آپ کی ماں کی وجہ سے، آپ کے ماں کی وجہ سے آپ کی خالہ موجود، آپ کے باپ کی وجہ سے آپ کی پھپھو موجود، آپ کا چچا موجود، آپ کا تایا موجود، ددیال موجود، ماں کی وجہ سے ننیال موجود۔ یہیں سے آگے انشاءاللہ بات شروع کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔